नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तहरीक मिनहाजुल कुरान एक तवील अरसे से जिस जद्दोजहद के और जिस रास्ते पे गामदन है, अल्लाह तबारक तआला ने उसमें उनके लिए बहुत सारी नुसरत के पैमाने बना रखे हुए हैं और बहुत शानदार तरीके से। हम इस वक्त नौजवान होते थे, उस वक्त से डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जो हैं, एक जिनकी बलागत फसाहत जो है वो बेमसाल बेमानी, उस वक्त से इस काम को लेके निकले हुए हैं। और फिर हमने इसके अंदर जैसे अल्लाह बरकत डालता है, दिन चौगनी रात चौगनी जो उन्होंने तरक्की की है। इस वक्त आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इनका कोई मरकज़ ज़रूर मिल जाएगा, इनका लगाया हुआ पौधा किसी न किसी जगह ज़रूर नज़र आ जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि दीन को जदीद हवालों के हिसाब से और मौजूदा दौर के तकाज़ों के हिसाब से जिस तरह ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने पेश किया है, ये बहुत उनका अपने कमाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह उन्होंने अपने कारकुनान की तरबियत की है और जिस तरह वो उनके अंदर हिल्म बुर्दबारी और ये चीज़ें हैं, ये भी डॉक्टर साहब ने का ही कमाल है। उनकी जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में बहुत आला दर्जे की रिसर्च हो रही है और बहुत आला दर्जे की पाए के मायार के साथ उनके PhDs और MA हो रहे हैं कि ये इंसान की अपने बस की बात नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक होती है। और डॉक्टर साहब पे ये तौफीक जो है ये बहुत ज़्यादा है, इल्म के हिसाब से भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस इल्म को ख़ास तौर पे जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं, उसमें उनको मलका सहर तारी कर देते हैं अपने सुनने वालों पर। और जिस मौजू पर भी बात करते हैं उनका उसका पूरा अहाता होता है। यानी अक्सर होता यह है कि उनके तकरीर के बाद या उनकी बात के बाद बहुत कम ऐसा मौका हुआ है कि सवाल और जवाब की गुंजाइश बाकी रहती है। अगर कोई सवाल भी किया जाए तब भी वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू जो होती है, जहाँ तक उनकी तसनीफ़ात का ताल्लुक है तो गिनने में नहीं आ सकते। बल्कि हैरान कुन बात यह है कि जो सीरत नबी मैंने सिर्फ एक देखी, वो तो कमाल, यानी इतनी तफसील से एक एक वाक़े को उन्होंने जिस तरह सीरत में अपने ज़म किया है कि आपको एक रेफरेंस बुक तैयार होती है। और आखिरी दिनों में जो उन्होंने कुरान पाक का जो इंडेक्स बनाया है, वो तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि इंसाइक्लोपीडिक काम है। कंप्यूटराइज लेवल पे भी शायद इतना इंसाइक्लोपीडिक काम ना हुआ हो जितना उन्होंने उस इंडेक्स को किया है। और एक कुरान का मुताला रखने वाले शख्स को किसी भी चीज़ की मौजू के हिसाब से, आयत के हिसाब से ढूंढना हो तो डॉक्टर साहब का वो तो इंडेक्स है, वो जो है वो बहुत बड़ी मदद देता है। अल्लाह ताला यानी इस्तिकामत दे, उनकी उम्र में बरकत दे और उनके इस काम को मज़ीद अल्लाह ताला फैलाए। वाखिर दावाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के 40वें यौम तासीस पे मुझे ये इस अज़ीम इदारे और इसके अज़ीम तर रहनुमा के बारे में बात करने का मौका दे रहे हैं। डॉक्टर साहब के बारे में बात करने का मौका मुझे इसलिए भी बड़ा खूबसूरत लगा कि मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को जुगनू से आफताब बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। वो इस तरह के गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर, जिसे अब गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझसे सीनियर थे, लेकिन बतौर स्टूडेंट ही नहीं, बतौर एक डिबेटर के, एक मुकर्रर के तौर पे भी उस ज़माने में डॉक्टर साहब का तूती बोलता था। और तब भी इवन असातिज़ा ये बात किया करते थे कि ही इज़ गोइंग टू बी समबडी एक्सेप्शनली, जिसे कहते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन लाइफ। लेकिन जाहिर है तब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो किस फील्ड में इतनी बुलंदियों को छुएंगे। मैं फील्ड की बात इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में शायद ही
کوئی دوسرا انڈیویجول ہو جس نے دینی، علمی، فکری، فلاحی بے شمار میدانوں میں کام کیا ہو، اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ اتنے انوویٹو، اتنے کریٹو اور اتنے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ان کے اندر، یہ میرا زندگی بھر کا یہ ایک آبزرویشن ہے، ان کے اندر انتظامی صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے. یہ امیزنگ، یہ ایک عجیب و غریب کمبینیشن ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک بڑے انٹلیکچوئل، ایک فلاسفر، ایک دانشور ہونے کے باوجود بے تحاشا انتظامی صلاحیتوں کا حیران کن بات ہے. اٹس ناٹ بلیویبل جنرلی کہ اتنے کاموں کے کرنے کے ساتھ، اور ایک ورلڈ وائڈ ایک 100 سے زیادہ ملکوں میں ان کا نیٹ ورک ہے، جس کو یہ کیسے مینج کرتے ہیں میری سچی بات ہے فہم سے باہر ہے. اچھا، تحریک منہاج القرآن نے اپنے 40 سالہ طویل اور خوبصورت سفر کے دوران علم، امن، تحقیق، قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کے حوالے سے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے مثال قسم کے تعلیمی تربیتی ادارے اور پھر بے شمار فلاحی کام انتہائی خاموشی سے، لو پروفائل میں. اگر ڈاکٹر صاحب پالیٹکس میں نہ آتے تو شاید لوگوں کو اندازہ ہی نہ ہوتا کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ پورے لشکر پہ بھاری ہے اور اس ملک میں کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے کہ تعلیمی ادارے بنانا اور انٹلیکچوئل دینی خدمات، اس کے علاوہ مستحقین کی خاموشی سے بے تحاشا مدد، میڈیکل ایڈ کے ان کے پروگرامز ہیں، روزگار اسکیم، وسیلہ روزگار اسکیم ہے ان کی، پھر ملک بھر میں غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریبات. تو میں ایک آرفن ہومز وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو یہ ایک انتہائی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں جو مجھے تو ریسنٹ پاسٹ میں دور دور تک مجھے پرسنلی دکھائی نہیں دیتی، اور میرے لیے یہ باعث مسرت بھی ہے، باعث فخر بھی ہے کہ میں آج اس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ میرا پیار، محبت، احترام کا تعلق عشروں پہ محیط ہے، اور اس کے بعد عشروں پہ محیط اس تعلق کے بعد میرا عجز بیان ہے. اس سے زیادہ بات میں کر نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ، اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک صحت اور سلامتی کے ساتھ ایک لمبی، اتنی ہی کریٹو اور پروڈکٹیو زندگی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محترم ڈاکٹر طاہر القادری منہاج القرآن کے سربراہ کو 40ویں یوم تاسیس کے موقع پر ڈاکٹر صاحب اور خصوصاً ان کی پوری ٹیم، ان کے رفقا کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس 40 سالوں میں وہ کام کر دیا ہے جو پچھلے 70 سالوں میں حکومت نہیں کر سکی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسکولوں کا ایک وسیع جال بچھایا جس میں مستحق بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ان سے فیس بھی نہیں لی جاتی. ان کے اسکولوں کی تعداد 700 کے قریب ہے، جہاں ہزاروں ایسے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو اس مہنگائی کے دور میں تعلیم کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک یونیورسٹی بنائی گئی جہاں ہر قسم کی سہولتیں دی گئی، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت کم وقت میں نہ صرف پاکستان میں دین اسلام کی خدمت کی، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کی جدوجہد کی، بلکہ تقریباً 100 سے زیادہ ممالک میں تعلیم و تدریس کا یہ عمل جاری کیے ہوئے ہیں. ایسی شخصیات بہت کم پاکستان میں ہوتی ہیں کہ جو اپنی زندگی کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے وقف کریں. دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت کو بھی انہوں نے ہمیشہ ہر اول دستے کے طور پر سامنے آئے. پاکستان میں زلزلہ ہو، بارش طوفان ہو، بارش ہو، منہاج القرآن نے ہر اول دستے کا
رول اختیار کیا، جس پر نہ صرف مستحق لوگوں کو مدد کی بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے علم کی اور دین کی شمع جو پاکستان میں روشن کی اور دنیا میں روشن کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی جو جیسے ہم جیسے لا علم شخص کو دین کے بارے میں سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ میں ڈاکٹر صاحب طاہر القادری صاحب اور ان کی تمام رفقا کار جنہوں نے منہاج القرآن میں ایک کارکن سے لے کے سربراہ تک اپنا کردار ادا کیا، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ 40ویں یوم تاسیس کے موقع پر وہ ایسے کام کریں کہ دنیا میں ڈاکٹر طاہر القادری نے جس طرح پاکستان کا نام روشن کیا، اس طرح منہاج القرآن کے نام کو روشن کرے، لوگوں کی خدمت کرے۔ یہ ہمارے لیے اثاثہ ہیں ایسے لوگ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور ان کا جو دین اور دنیاوی علم کو جو فروغ دے رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک منہاج القرآن کا 40واں یوم تاسیس پاکستان سمیت دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ میں تحریک منہاج القرآن کے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، عہدیداران، رفقا، وابستگان اور دنیا بھر میں موجود کارکنان کو 40ویں یوم تاسیس پر مبارکباد دیتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن آج اس منزل پہ کھڑی ہے کہ اس کا امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دنیا بھر میں پہنچ چکا ہے۔ لاکھوں لوگ منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ ہو کر دین مبین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھ کر ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے جس سے ہمیشہ دین کی سربلندی، بھائی چارے، بین المسالک ہم آہنگی اور بین المسالک رواداری کی بات ہوتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے 40 سالہ سفر کے دوران علم، امن اور تحقیق پر مبنی قرآن و سنت کی تعلیمات کے فروغ کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے شعبے میں قابل فخر انسانی خدمات انجام دی ہیں۔ اپنے 4 دہائیوں پر مشتمل اس سفر میں تحریک منہاج القرآن نے بے مثال تعلیمی تربیتی ادارے قائم کیے ہیں جن سے لاکھوں خاندان، ہر عمر کے افراد، بالخصوص ہمارے نوجوان مستفید ہو رہے ہیں۔ میں تحریک منہاج القرآن کی مزید ترقی، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحت، سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ مجھے ٹیلی ویژن پہ کھرا سچ پروگرام کے حوالے سے جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آج میرے لیے بڑا ہی خوشی کا ایک دن ہے کہ میں یہ میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں اور یہ خاص طور پہ تحریک منہاج القرآن کے لیے ہے، اور ان کا 40واں یوم تاسیس جو ہے وہ امریکہ، یورپ اور پاکستان اور برطانیہ، آسٹریلیا، پوری دنیا میں یہ بنایا جا رہا ہے۔ تقریباً مجھے پتا چلا ہے کہ آفیشلی تو 100 ممالک میں یا 100 سے زائد ممالک میں منہاج القرآن کا یہ یوم تاسیس جو ہے منایا جا رہا ہے۔ منہاج القرآن سے اور میری جو ہے اب وابستگی وہ کئی سال ہو چکے ہیں اس کو۔ وہ میری اوریجنل وابستگی تو پاکستان عوامی تحریک سے، اور اس کی وجہ سے ادارہ منہاج القرآن سے مجھے بہت قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ دیکھیں یہاں پہ بڑا آسان ہے کہ میں صرف ڈاکٹر طاہر القادری کی بات کروں یا ان کا ذکر کروں، کیونکہ وہ بانی ہیں اور وہ کریٹر ہیں، اور یہ کریڈٹ تو بہرحال انہی کا ہے۔ میرا نہیں خیال، میرے آپ سمجھیں ناقص نالج جو ہے، ہر ایک کی نالج تو مکمل نہیں ہوتی، لیکن شاید دنیا میں کوئی بھی ادارہ اتنا بڑا پرائیویٹ ادارہ درس و تدریس کا کام نہیں کر رہا، اور یعنی اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک تو ہیں، اور اوپر سے علم و دانش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتا ہے بات کرتے رہیں اور انسان ان کی بات سنتا رہے۔ اور میں نے دیکھا ہے لوگ ان سے بہت سیکھتے ہیں،
اور ہم بھی سیکھتے ہیں, ہمیں بھی پتہ چلتا ہے. لیکن منہاج القرآن کی ایک خاص بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, وہ میں تربیت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے ایک لازمی جز ہے. اور ہم اپنے سکولز میں اب یہ دیکھتے ہیں, میرے بچے بھی سکولز جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, کہ وہاں تعلیم کے اوپر تو زور ہے, تربیت کے اوپر زور نہیں ہے. اور ادارہ منہاج القرآن جو ہے یہ بالخصوص جس طرح سے تربیت کرتا ہے اپنے لوگوں کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی, طلباء و طالبات کی, اپنے کارکنان کی, وہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. میں نے منہاج کے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اس سے منسلک ہیں, اور میں بتاؤں آپ کو, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شاید 4-5 ایسے نہ ہو, نہیں, سارے میں نے ایسے ہی دیکھے ہیں کہ وہ آنےسٹ ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, کمیٹڈ ہیں, سیلف لیس ہیں, وہ قربانی دینے والے ہیں, وہ بکاؤ نہیں ہیں, ان کو خریدا نہیں جا سکتا, اور ان کو اپنے علم پہ فخر ہے, ان کو اپنے ایمان پہ ان کو غرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور یہ ان کو غرور ہے اس بات کا, اور اچھی بات ہے, یہ ہونا بھی چاہیے. میں بہت دفعہ میرا ادارہ منہاج القرآن کے لوگوں سے, ایون بچوں سے واسطہ پڑا, وہ بچے بھی اب بڑے ہو کے قداور شخصیات بن گئے. میں خاص طور پہ ماڈل ٹاؤن واقعے کا ذکر کروں گا, کیونکہ پوری دنیا میں وہ موجود ہے اس کی مثال, اور غالباً فرعون کی سنت جو تھی اس کو پورا کیا گیا, لوگوں کے بچوں کو مارا گیا جس طرح سے, اور دن دہاڑے بے دردی سے جس طرح وہاں قتل تو 90 لوگوں کو کیا, وہ تو اللہ نے اتنی جانیں بچا لی, اور صرف 16 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے, جن میں خواتین بھی تھیں, حاملہ خواتین بھی تھیں. ان کے بچوں سے میں ملتا رہا, آپ یقین مانیں ان کے بچوں کے اوپر پولیس کا پریشر رہا, ان کے اوپر اور پریشر رہا, اور وہ متوسط گھرانوں سے تھے, وہ کوئی امیر گھرانوں سے نہیں تھے, اور یعنی ان کو پتہ نہیں کتنے کتنے پیسوں کی آفر ہوئی کہ اپنے مقدمے سے دستبردار ہو جائیں تو اتنے پیسے ملیں, اور وہ بچوں نے بھی انکار کر دیا. میں بڑوں کی کیا بات کروں. تو یہ تو انتہائی اعلیٰ کیریکٹر اور انتہائی اعلیٰ تربیت کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے. اور میں نے تو فی زمانہ اتنے زیادہ سیلف لیس, ڈیڈیکیٹڈ, کمیٹڈ, آنےسٹ, اور اللہ کی راہ میں بچ جانے والے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کھڑے ہو جانے والے, میں نے تو اتنی زیادہ ایک جگہ پہ لوگ نہیں دیکھے. اور سچی بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری کا, کبھی کبھی میں ہلکے سے ان سے میں مذاق کر لیتا ہوں, میرا ان کا ایک تعلق ہے ایسا, رشتہ ہے ہمارا ایسا. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ انگلینڈ میں نے ان کو دیکھا ہے, اسکاٹ لینڈ میں, اب یہ بریڈفورڈ میں, ہر جگہ پہ, کہ وہ کسی کو مل رہے ہیں 4 سال کے بعد, اور ان کو اس کے بچوں کے نام یاد ہے, یہ پتا ہے کہ کام کیا کرتا ہے, یہ پتا ہے کہ وہ ٹیکسی چلا رہا تھا یا کیا کر رہا تھا, تو آپ پوچھے اب کون سے ماڈل کی ٹیکسی ہے. یہ جو یاداشت اور یہ جو کیئر ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے اندر, کہ وہ ہر کارکن کو نام سے جانتے ہیں اور اس کے گھر والوں کو جانتے ہیں, اور وہ ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا. اور میں نے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ بہت دفعہ ٹریول کیا ہے. میں نے ڈاکٹر طاہر القادری کو کسی ہوٹل میں سویٹس لیتے ہوئے نہیں دیکھا رہتے ہوئے. وہ کسی نہ کسی منہاج کے عہدیدار کے گھر پہ جا کے رہ جاتے ہیں, اور وہیں پہ وہ کھانا وانا بھی کھاتے ہیں, وہیں پہ نمازیں ہوتی ہیں, وہیں پہ ذکر کی محفلیں ہو جاتی ہیں, وہیں پہ لوگوں کا تانتا بندھا ہوتا ہے جو آتے رہتے ہیں, مستفید ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تحریک منہاج القرآن جو ہے یہ بہت بڑی تحریک ہے. اور میں آج یہ ایک خاص درخواست کروں گا آپ ان لوگوں سے جو اس سے واقف نہیں ہیں, کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں اور اس کو سپورٹ کریں. ایسی تحریکوں کو مالی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, فکری سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, ریسرچ بھی چاہیے ہوتی ہے, تعلیم بھی چاہیے ہوتی ہے, وہ بھی دیں. اور مجھے بڑی حیرانی ہے ایک بات کی, میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں قحط و رجال نظر آتا ہے, لیکن منہاج القرآن میں 3 جنریشنز کو اب میں مل چکا ہوں لوگوں کی, دادا کو, بیٹے کو, پوتے کو, نانا کو, نواسی کو, اس طرح سے سب کا جو فکر لیول ہے نا, سوچ کا, فکر کا, وہ ایک جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے, کسی کا کم زیادہ نہیں ہوتا.
खुद डॉक्टर ताहिर कादरी माशाल्लाह इस मामले में बड़े खुशनसीब आदमी हैं कि उनके जो बेटे हैं वो इंतहाई बड़े स्कॉलर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी मिटी हुई तबीयत है, ना वो सामने आते हैं, ना वो जिक्र करते हैं, ना वो शो मारते हैं, और यही उस तरबियत का अंसर है। और मिनहाजुल कुरान से मेरी तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं और मेरी उनसे उम्मीदें भी बहुत वाबस्ता हैं। और आज मैं मिनहाज के हर कारकुन को एक बात याद करा दूं कि सारे भूल सकते हैं, मैं सानिया मॉडल टाउन नहीं भूल सकता। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमें मौका मिलता है हम वहाँ के लवाहिकीन के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, मैं भी, मेरे साथी भी, मेरे रुफ़का भी, और तब तक नहीं हम चुप होंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है को इंसाफ मिलेगा, और मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला मिनहाजुल कुरान को मज़ीद तरक्की और मज़ीद इसको बुलंदियाँ फराहम करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ सुहेल वड़ाइच और मेरा तहरीक मिनहाजुल कुरान के इंटरनेशनल दोस्तों को सलाम पहुँचे। तहरीक मिनहाजुल कुरान का 40वां योम तासीस आ पहुँचा है और इस मौके पर मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान को और इसके बानी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने करीब से ये देखा है कि एक तो ये गैर फ़िरका वाराना, गैर लिसानी और बग़ैर किसी के साथ मुतसबाना रवैया रखे हुए इस तहरीक को चलाया गया है। और साथ ही साथ जो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस करती है वो ख़वातीन का ख़ास मकाम है जो तहरीक मिनहाजुल कुरान में ख़वातीन को दिया गया है। ख़वातीन भी बराबर का काम करती हैं और तहरीक मिनहाजुल कुरान में उसी जोश व जज्बे से शरीक हैं जिस जोश व जज्बे से मर्द हजरात शरीक हैं। फिर तहरीक मिनहाजुल कुरान की एक ख़ास खूबी यह है कि इन्होंने दुनियावी अलूम को भी उसी तरह से अपने जज्बे में शामिल कर रखा है जिस तरह दीनी अलूम। चुनांचे मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता जो भी तालिब इल्म, जो भी नौजवान, जो भी आलम आपको नज़र आएगा, एक तरफ तो वो दीनी अलूम जो है उसने वो पढ़े होंगे, दूसरी तरफ वो दुनियावी अलूम जो है उसके बारे में भी मुकम्मल आगे ही रखता होगा। चुनांचे मिनहाजुल कुरान के जो मंसूबे हैं उनमें दीनी और दुनियावी दोनों रंग नज़र आते हैं, और यही मेरा ख्याल है कि आगे जाने के लिए यही वाहिद रास्ता है जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नौजवान नस्ल को दिखाया है। और मेरी हमेशा से उनकी बहुत सी खूबियों पर नज़र रहती है, तो आज भी मैं उनकी तारीफ़ करूँगा और कहूँगा कि ये अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। तहरीक मिनहाजुल कुरान का 17 अक्टूबर को 40वां योम तासीस मनाया जा रहा है। इस अहम मौके पर मैं तहरीक के बानी और सरपरस्त शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी और उनके तमाम रफ़ाकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 दहाइयों का ये सफ़र इल्म, तहकीक, इस्लाह और कुरान और सुन्नत के अलूम के फ़रोग़ के एतबार से काबिल तारीफ़ है। तहरीक मिनहाजुल कुरान एक मजहबी इस्लाही तहरीक है। इस तहरीक और इसके बानी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर किस्म की फ़िरका वरायत और इंतहा पसंदी से बालातर होकर दीन की खिदमत की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तहरीक मिनहाजुल कुरान का ये भी एक एजाज़ है कि इस तहरीक के साथ वाबस्ता होने वालों की बड़ी तादाद का ताल्लुक़ नौजवान तबका से है। हम जिस ऐद में जी रहे हैं इसमें नौजवानों को डिक्टेशन देना बड़ा मुश्किल काम है, मगर ये बात हौसला अफजा है कि नौजवान डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की बात को सुनते भी हैं और मानते भी हैं। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नौजवानों को हमेशा इल्म और अमन का सबक दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा मिनहाजुल कुरान की यौम तासीस के मौके पे मैं क़िबला प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनकी अचीवमेंट्स जो हैं वो हम सब के लिए मशरे राह हैं। उन्होंने न सिर्फ ये कि मुल्क व कौम की खिदमत की है, बल्कि बैरूनी ममालिक में सैकड़ों इदारे कायम किए हैं, अपने मुल्क के अंदर भी सैकड़ों इदारे कायम किए हैं और बैरूनी ममालिक में भी कायम किए हैं। और फिर यहाँ मैंने उनको देखा है कि हर लिहाज से मैंने तो
بہت شروع سے میری نیاز مندی کا تعلق ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ، تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو فالورز ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں اتنا ڈسپلن میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اور کسی ادارے میں نہیں دیکھا، اور ان کے دوستوں میں اتنا ڈسپلن میں نے دیکھا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو اور زیادہ ترقی دے اور یہ پھلے پھولے اور ملک و قوم کی اور زیادہ خدمت کرے، اور میں ڈاکٹر صاحب کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔